تم کو آواز دی رسول خدا نے، آؤ آؤ نماز میں ہو، آ جاؤ، کوئی بات نہیں، جہاں سے تم نے نماز چھوڑی ہے میرا حکم بجاؤ، سارے کام کر کے آؤ، اس کے بعد جہاں سے تم نے نماز چھوڑی تھی وہیں سے نماز شروع کر دو، تمہاری نماز قبول ہو جائے گی، تمہاری نماز مکمل ہو جائے گی، تمہیں معراج ہو جائے گی، کیونکہ اصل اطاعت، اصل اسلام مصطفیٰ کی اطاعت، مصطفیٰ سے محبت ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ الطیبین والطاہرین واصحابہ اجمعین ومن اتبعہ بالاحسان الى یوم الدین۔ یا ایہا المسلمون احییکم بتحیت الاسلام والمسلمین فاقول لکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال تعالى في كتابه العزيز وفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه ولا تكتمونه صدق الله العظيم۔ معزز سامعین کرام، حاضران مجلس وعلى راسهم مہمان اعلیٰ و بزرگوار، میرے والد بزرگ پیرزادہ سید بشیر الدین چشتی مدد اللہ العالی، اس محفل پر نور کے آرگنائزر منتظم جناب سید محمد شفیع صاحب مدد اللہ العالی، اور تمام جالسین و جالسات و تمام سامعین و سامعات، آپ سب کا میں خیر مقدم کرتا ہوں اس پرنور مجلس کے اندر، مفضل احمد مجبندری بھی حاضر ہیں، اور خیر مقدم کرتا ہوں مفضل احمد مجبندری صاحب مدد اللہ العالی کا، اور تمام عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اس نورانی مجلس کے اندر۔ جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت پڑھی، یہ آیت ہے جب اللہ نے چھوٹا بابو وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ۔ جب اللہ عز و جل نے، اس کا ترجمہ یہ ہے، اہل کتاب سے میثاق لیا، یعنی وعدہ لیا، عہد لیا، کانٹریکٹ لیا، لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، تم اس کو لوگوں کے درمیان کھل کھل کے جھوم جھوم کے بیان کر کے واضح کر کے کھول کے بتاؤ گے۔ کیا کہا؟ یہ جو ہو کی لَتُبَيِّنُنَّهُ میں ہو کی جو ضمیر ہے، اس کا مرجع امام طبری نے اپنی تفسیر کے اندر لکھا ہے، وَمَرْجَعُهُ یعنی تُبَيِّنُنَّهُ، اس کی شان، کس کی شان؟ لَتُبَيِّنُنَّهُ، یہود کو کہا، کیا کہا؟ تُبَيِّنُنَّهُ، ان کی شان کھل کے بتاؤ گے۔ وہ امام طبری فرماتے ہیں وہ سے مراد، ہو سے مراد، ہو کا مرجع محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ تو یہ رسول پاک کی مجلس منعقد کرنے کا حکم صرف ہم کو نہ تھا، صرف ہم کو نہ تھا، بنی اسرائیل کی جتنی امتیں گزری ہیں، بنی اسرائیل پوری ایک امت اولاد یعقوب علیہ السلام، اس کے اندر جتنے انبیاء گزرے، ان سب نے اپنی امت کو یعنی بنی اسرائیل کو اس بات کی وصیت کری تھی کہ تم رسول خدا کے بارے میں، رسول خدا کے مراتب، رسول خدا کے مناقب، رسول خدا کے درجات اپنی امت کو کھل کے بتاؤ گے۔ آنے والی ہر امت کو نصیحت کی گئی، ہمارے بعد ایک آنے والا ہے، اس کے لیے مجلسیں منعقد کرنا، اس کے چرچے ڈنگ کے بجا کے کرنا، جہاں جہاں جاؤ مصطفیٰ کا ذکر قائم کرنا، جہاں جہاں جاؤ مصطفیٰ کی مجلسیں قائم کرنا۔ یہ مجلس مصطفیٰ قائم کرنا، اس کا ذکر کرنا، یہ خالی سنت صحابہ نہیں،
सुन्नत ताबई नहीं, ये कुल अंबिया अलैहिमुस्सलाम की सुन्नत है जिसको आज हमने कायम किया है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया, नारे गरीब नवाज, अज़मत मुस्तफ़ा। तो इस आयत से कब्ल इसकी और वजाहत फरमाने से पहले एक बात ज़हनशीन वक्त हाजिर के हिसाब से सबको हो जाए। एक ज़माना आशिकों का था जब बात सिर्फ दिल से सुनी जाती थी। अब वक्त और हालात पलट गए हैं तो तमाम खुतबा को जो खिताब करते हैं उनको ये ज़रूर होना चाहिए कि आपका खिताब कुछ ऐसा हो, आपका खिताब कुछ ऐसा हो कि खिताब ही किताब हो, खिताब ही किताब हो। इसके बाद अवामुन्नास को किसी किताब खोलने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि कई बार कोर्ट के अंदर कुछ लोग झूठे मुकदमे जीत जाते हैं। इस वजह से नहीं कि उनका मुकदमा सच्चा था, इस वजह से कि उन्होंने अपने गवाह मजबूत लेकर आए थे। इसलिए अहले सुन्नत वल जमात ने 1400 साल से अपने गवाह जो मुकदमों के लिए कोर्ट में पेश किए वो कुरान और सुन्नत थे, कुरान और हदीस मुस्तफ़ा थी। और इंशाअल्लाह मेरा ये सारा कलाम आज कुरान और सुन्नत से बाहर नहीं रहेगा इंशाअल्लाह। तो ये मैंने जो तफसीर आपके सामने बयां करी ये कौल इमाम तबरी का था और इसको इमाम सुद्दी ने भी बयां किया है कि लतुबय्यिनुन्नहु के हु की मर्जा जो है वो रसूल पाक की ज़ात है और जिनसे मिसाक लिया गया वो यहूद थे। और जब हज़रत सईद बिन जुबैर से एक आदमी ने खड़ा होकर पूछा फ़सअलहु फ़क़ाल वइज़ अख़ज़ल्लाहु मिसाक़ल अहलिल किताब व मा मानाहु हाज़ा, इसका माना क्या है? तो हज़रत सईद बिन जरीर जुबैर ने फरमाया इसका माना यहूद है। व मा माना लियुबय्यिनुन्नहु लिन्नास, इसका माना क्या है? तो हज़रत ने फरमाया इसका माना रसूल पाक की ज़ात। अब इस चीज़ में आगे पढ़ने से पहले, क्योंकि मैंने ये बात बताई कि रसूल पाक का ज़िक्र करने का हुक्म पहले की उम्मतों में भी था, पहले की उम्मतों को भी था कि नबी की बशारत दे दो कि हुजूर आने वाले हैं, हुजूर आने वाले हैं। हर उम्मत को ये हुक्म था कि ये इस बात को याद रखना एक नबी आएगा, एक मुस्तफ़ा आएंगे। और हर किताब दीन दो तरीके के हैं, एक आसमानी दीन जो वही से है, एक वज़ाई दीन जिसको लोगों ने अपने हाथ से निसाब से खुद बना दिया। बड़ी बारीक बात कह रहा हूँ, इसको समझ के चलिए। तो दीन दो हैं, एक आसमानी जिसको आज हम मुख्तसरन 3 मज़हब के तौर पे जानते हैं। एक यहूद, क्योंकि उनकी किताब हमारे सामने मौजूद है, वो भले ही किस शक्ल में मौजूद है, सही है या नहीं। नसारा जिसे हम क्रिश्चियंस के नाम से जानते हैं। और तीसरे मुसलमान, तौरा, ज़बूर, इंजील और कुरान। और इसी तरह कुछ वज़ाई दीन थे जैसे सिख हुआ, उन्होंने अपने दीन ज़मीन पे बता दिए, उन पे ऊपर से आसमानी कोई किताब नाजिल नहीं हुई। जब अल्लाह ने ये बात फरमाई है कि रसूल खुदा का ज़िक्र खुल कर करो, तो उन उम्मतों पे किताब नाजिल हुई है ना, उनकी उम्मतों पे किताब नाजिल हुई है ना, तो लाजिम है कि उनकी किताबों में भी इसका ज़िक्र होगा। तो मैं आपके सामने सबसे पहले बाइबल, जिसको इंजील कहा जाता है, इंजील के गॉस्पल्स होते हैं, तो मार्क के गॉस्पल चैप्टर 1 वर्स नंबर 7। मुझे मालूम है इस तरह के खिताब के आपके मिजाज नहीं है, तो डॉक्टर जो है मरीज़ का इलाज उसकी ख्वाहिश के हिसाब से नहीं, उसकी ज़रूरत के हिसाब से करता है। तो गॉस्पल के अंदर मार्क का गॉस्पल है वर्स नंबर 7, और इसी तरह इंटरनेशनल वर्जन जॉन का गॉस्पल वर्स नंबर 27। जॉन क्या कहता है, गौर से सुनो। देयर कम वन आफ्टर मी हु इज माइटर देन आई, whose sandal strap I am not worthy to step down and lose। और इंटरनेशनल वर्जन जो जॉन का चैप्टर 127 में, he is the one who comes after me, the straps of whose sandal I am not worthy to untie। रसूल पाक की बशारत देखो किस तरह दी जा रही है। जॉन कहता है मेरे बाद एक ऐसा आएगा जिसके दर्जात मुझसे तो कई ज्यादा बुलंद होंगे, और इतने बुलंद होंगे, इतने बुलंद होंगे, मैं तो इस लायक भी नहीं कि झुककर उसकी जूतियों की सैंडल की लेस खोल सकूं, उसका जूता खोल सकूं। मैं तो इस लायक नहीं, वो इतना आला, वो इतना बुलंद होगा। ये सरकार दो आलम की बशारत दी जा रही है। जॉन कह रहा है मैं तो इस लायक नहीं कि मोहम्मद मुस्तफ़ा के जूते खोल सकूं। यह है रसूल खुदा की जात बाइबल से।
اسی طرح رسول خدا کا ذکر ہندو مذہب کے اندر کتابیں ویدا اپنشد، اس کے اندر رسول خدا کا ذکر کالکی اوتار کے نام سے آیا ہے. اس کے اندر رسول خدا کو کالکی اوتار کہا گیا، جس کا معنی ہوتا ہے آخری نبی. میں آپ کو بتاؤں گا ان سب کا ذکر میلاد النبی سے کیا ہے. بہت سارے لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے تاریخ تو ٹھیک ہے لیکن اس کا میلاد النبی سے کیا ذکر ہے، یہ بھی میں بتاؤں گا آپ کو انشاءاللہ. تو رگ ویدا کے اندر ہے کالکی اوتار آخری نبی ہوگا اور وہ وشنو بھکت ہوگا. اس کا والد کا نام وشنو بھکت ہوگا. اس کی ماں شانتی ہوگی. ہمارے نبی وشنو بھکت کو اگر ہم عربی میں ترجمہ کرتے ہیں تو وشنو کو وہ مانتے ہیں خدا اللہ، اور بھکت کا مطلب ہوتا ہے بندہ عبد. تو رسول خدا کے والد محترم کا نام عبداللہ تھا. پھر آگے آیا کہ ان کی والدہ کا نام شانتی ہوگا. شانتی میں عربی میں ہم ترجمہ کرتے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے آمنہ. رسول خدا کی والدہ کا نام آمنہ تھا. تو یہ ذکر پرانی ساری ہندو کتابوں کے اندر ہے. ایک پنڈت نے پوری کتاب کالکی اوتار کر کے لکھی ہے، جس کو وضاحت سے سننا ہو اس میں پڑھ لیں. پھر اس کے بعد سورہ مائدہ کے اندر اللہ عز و جل نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو اپنے جو عقد جو وعدے لیے ہیں تم نے اس کو پورا کرو، اس کو پورا کرو. اب پھر سے امام بغوی نے، امام طبری نے اور تمام ائمہ مفسرین فرماتے ہیں حاذی الآیہ امر من اللہ تعالی لأہل الکتاب بالوفاء بما اخذ به میثاقهم من العمل بما فی التوراۃ والانجیل فی تصدیق محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس آیت سے مراد امام طبری فرما رہے ہیں اور امام بغوی کا بھی یہ قول ہے کہ وہ عقد جو اہل کتاب سے لیا گیا کہ اس عہد سے وفا کرو، اس وعدے سے وفا کرو، اس میثاق سے وفا کرو جو تم سے لیا گیا تھا. امام طبری اور امام بغوی نے اس کو فرمایا کہ یہ آیتیں رسول خدا سے جو عقد کہ نبی آنے والے ہیں اس کی خبر تمہیں دینی ہے، یہ اس سے متعلق ہے، شان محمد سے متعلق ہے کہ رسول خدا کے ڈنکے جب رسول خدا کی خبر سن لو کہ رسول خدا آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، تو اس دن سے رسول خدا کے ڈنکے بجانے لگ جانا. اگر تم میں سے کوئی بھی رسول خدا کو پالے تو یہ تمہاری خوش نصیبی ہوگی. اب کیونکہ آپ کو میں نے یہ بات سمجھا دی کہ ہر کتاب میں رسول خدا سے پہلے ہمارے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وصال کو 1400 سال ہوئے ہیں. کتنے سال ہوئے ہیں؟ 1400، 1400. لیکن رسول پاک کی ولادت سے پہلے، رسول پاک کی ولادت سے پہلے کئی ہزار سال کا عرصہ گزرا ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آیا علیہم السلام اجمعین. سب نے رسول خدا کے آنے کی دعوت دی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو جب نجات ملی فرعون سے تو عاشورے کا دن تھا. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں گئے اور دیکھا یہودی عاشورے کے دن کا روزہ رکھ رہے ہیں. تو رسول خدا نے پوچھا کہ تم آج کے دن کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے بولا اس دن ہمیں فرعون سے نجات ملی تھی. تو رسول خدا نے فرمایا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ حقدار ہیں، ان کے ماننے والے ہم زیادہ ہیں عام زبان میں، اس لیے ہم 2 دن کا روزہ رکھیں گے، 9 اور 10. تو وہ لوگ شکر ادا کر رہے تھے نجات سے فرعون کی. اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے کو جب نمرود کی آگ سے نجات ملی تو انہوں نے شکر ادا کیا. سارے انبیاء کرام کو جس امتحان میں مبتلا کیا گیا اس سے نجات پانے کے بعد اللہ عز و جل کا شکر ادا کیا. تو جو شکر کا سلسلہ تھا ان کا جو تکلیف تھی، کسی کی مدت 40 سال رہی، کسی کی 30 سال رہی، کسی کی 20 سال رہی. آئی بات سمجھ میں؟ انہوں نے اپنا شکر ادا کرے. اب اللہ نے فرمایا قرآن میں 5000 سال سے انتظار تھا کس کا؟ اس 12 ربیع الاول کا، یوم الاثنین کا. پوری انسانیت کو، چرند کو، پرند کو، جنوں کو. انسان کی عمر تو 100-120 سال ہے. کئی جنوں کے تذکرے ایسے ملتے ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کو جنہوں نے زندہ دیکھا اور انہوں نے جب رسول خدا کی بشارت سنی تو رسول پاک کے انتظار میں رہے کہ ایک بار دیدار مصطفیٰ ہو جائے، ایک بار دیدار مصطفیٰ ہو جائے. تو اللہ قرآن میں فرماتا ہے، غور سے سنو، عقیدہ میلاد النبی ہے کیا؟
रसूल खुदा से ये अकीदा है कि अल्लाह ने फरमाया इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फि शहर। लैलतुल क़द्र वो शब है जिसमें कुरान नाजिल हुआ, जिसमें कुरान नाजिल हुआ। आज अकीदे मजबूत करके यहाँ से चले जाओ और पहाड़ों की तरह अकीदा कर लो कि कोई तुम्हारे आके इस अकीदे को ना हिला पाए। अल्लाह ने फरमाया कि इस रात को हमने कुरान नाजिल फरमाया, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फि शहर। लैलतुल क़द्र जो है 1000 से ज़्यादा महीनों से बेहतरीन रात ये है, कई सालों से बेहतरीन रात ये है। क्यों? क्योंकि इसमें कुरान नाजिल हुआ। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जिस रात में कुरान नाजिल हो, अल्लाहु अकबर, जिस रात में कुरान नाजिल हो वह 1000 रातों, 1000 महीनों, 1000 सालों से बेहतर हो जाए। और जिस रात में मुस्तफ़ा पैदा हो वह 1000 लैलतुल क़द्र से अफजल है। तो जिस रात में कुरान नाजिल हो वह 1000 सालों से वो रात बेहतर हो। और जिस रात में साहिब कुरान आए, जिस रात में मुस्तफ़ा आए, जिस रात में हमारे गरीबों के आका हैं, जिस रात में हमारे मौला आए, वो 1000 लैलतुल क़द्र से अफजल है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मेरे कलाम नहीं है। इमाम कुस्तलानी ने इस मौजू पे पूरी किताब लिखी है और उसके अंदर फरमाया बेशक जिस रात को मिलादुन नबी यानी रसूल खुदा की विलादत हुई है वो रात लैलतुल क़द्र से अफजल है। लेकिन एक मसला यहाँ बनता है, अक्सर लोग सवाल करते हैं जश्न ईद मिलादुन नबी आप कहते हैं, इसका जवाब भी इमाम कुस्तलानी ने दिया है कि आप ईद मिलादुन नबी की बात करते हैं। ईद में तो ईद हम 2 मनाते हैं ना, ईद उल फित्र, ईद उल अज़हा। इन 2 ईदों में हम नमाज पढ़ते हैं, इन 2 ईदों में हम नमाज पढ़ते हैं। मिलादुन नबी में तो कोई नमाज नहीं, तो ये ईद कैसे हुई? कोई रोज़ा नहीं। आप लैलतुल क़द्र में रातों को इबादत करते हैं, मिलादुन नबी में तो कोई इबादत नहीं। तो इमाम कुस्तलानी फरमाते हैं ये रसूल खुदा रहमतल लिल आलमीन है, रसूल खुदा रहमतल लिल आलमीन है। जब रहमत का नुज़ूल होता है तो अल्लाह को पसंद नहीं कि इस रात कोई अपने आप को इबादतों में तकलीफ दे। अल्लाह ने रसूल के सदक़े में इस रात के अंदर मिलादुन नबी के दिन तुम्हारे को सारी इबादतों से भी इजाज़त दे दी। ये है। और अदब ताज़ीम मुस्तफ़ा की लोग कहते हैं तुम हद से ज़्यादा बढ़ जाते हो, सलाम पढ़ने में खड़े हो जाते हो। तो सहाबा इकराम का अक़ीदा क्या था रसूल की ताज़ीम के लिए? अब मैं तुमको वो बताता हूँ कि सहाबा इकराम रसूल खुदा की ताज़ीम किस तरह किया करते थे। बाबू अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना शफीना नबीना मौलाना मुहम्मद अस्सलामु अलैकुम। इसी तरह अदब के मकाम से पहले एक शायर ने कलाम पढ़ा था, वो खुदा तो नहीं लेकिन खुदा से जुदा भी नहीं, वो खुदा तो नहीं लेकिन खुदा से जुदा भी नहीं। इसलिए क्या हुआ, इस आयत का शान नुज़ूल मुख्तसर बता दूँ। कुछ लोगों ने रसूल अल्लाह से पहले रोज़े रख लिए थे, रसूल खुदा से पहले कुर्बानी कर ली थी। तो अल्लाह ने फरमाया, ये आयत नाज़िल हुई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदिल्लाहि व रसूली, ऐ ईमान वालो रसूल खुदा पर और अल्लाह से आगे ना बढ़ो। बड़े तो रसूल से थे ना, तो अल्लाह को ये कहने की क्या ज़रूरत थी कि रसूल से तो बढ़ गए, समझ में आ गया, तुम अल्लाह से मत बढ़ो। इसी तरह फिर दूसरी आयत में अल्लाह ने फरमाया, या इन्नल्लज़ीना युज़ूना अल्लाह व रसूलहू, जो लोग अल्लाह को और रसूल को तकलीफ़ देते हैं, सुने, जो लोग अल्लाह को और रसूल को तकलीफ़ देते हैं, अल्लाह दर्द से, दुख से, गम से सबसे पाक है। लेकिन अल्लाह ने इस आयत से और इससे पहले वाली आयत से फरमाया है रसूल से मोहब्बत करना मुझसे मोहब्बत करना है, रसूल को तकलीफ देना मुझको तकलीफ देना है, रसूल की अजमत करना मेरी अजमत करना है, इबादत मेरी हो अदब मुस्तफ़ा का हो, रसूल की अताअत मेरी अताअत है, रसूल की नाफरमानी मेरी नाफरमानी है। वरना अल्लाह को यह कहने की क्या जरूरत थी? वो लोग जो अल्लाह को और रसूल को तकलीफ देते हैं,
तकलीफ वहां रसूल को हुई थी। अल्लाह ने आयत नाजिल फरमा दी, ए ईमान वालों, अल्लाह को और उसके रसूल को तकलीफ ना दो। गोया कि जब रसूल को तकलीफ होती है तो अल्लाह को भी तकलीफ होती है। रसूल की ताजीम अल्लाह की ताजीम है, रसूल की खुशनुदगी अल्लाह की खुशनुदगी है। ये अकीदे बांध लो। कौन कहता है कि हमने अल्लाह रसूल को अल्लाह से बढ़ा दिया? अरे बढ़ाने का काम तो उसका है, हम तो खुल के सही से बयान नहीं जानते कि अजमत और मकाम और रिफत मुस्तफ़ा क्या है। रसूल खुदा से अकीदे मजबूत कर लो। सहाबाओं से पूछो अकीदा मुस्तफ़ा क्या था, सहाबा से पूछो। सबसे बेहतरीन जमात जिसने रसूल खुदा को देखा, रसूल खुदा पे अपनी ज़िंदगियाँ कुर्बान करी, उनसे पूछो कि अकीदा क्या होता है, अदब क्या होता है। आप नमाज की बात करते हैं, आप नमाज की बात करते हैं। सुनो, नमाज के अंदर इबादत अल्लाह की, अदब मुस्तफ़ा का किस तरह किया जाए। दुरूद शरीफ पढ़े। अब मैं जो बात आपको बताने जा रहा हूँ, ये तुम्हारी अक्ल में भी न थी, न शऊर में होगी। क्या ऐसा भी हो सकता है? रसूल खुदा की अताअत क्या इस तरह होती है? मेरी बात को समझना, ना समझो मैं 4 बार दोहराऊंगा। ये फतवा जो मैं देने बता रहा हूँ वो इमाम शाफ़ई का है, और जो हदीस पढ़ने जा रहा हूँ वो बुखारी शरीफ की हदीस है। अन अबी सईद बिन अल-मुअल्ला क़ाल कुन्तु उसल्ली फ़िल मस्जिद फ़दअनी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़लम अजिब फ़क़ुल्तु या रसूलल्लाह इन्नी कुन्तु उसल्ली फ़क़ाल अलम यक़ुलिल्लाहु इस्तजीबू लिल्लाहि व लिरसूलिhi इज़ा दआकुम लम्मा युहयीकुम। अल्लाहु अकबर, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये सहाबी रसूल हैं हज़रत सईद बिन मुअल्ला। गौर से सुनो, अपने अक़ीदे मजबूत करो। रसूल खुदा हैं क्या? लोग कहते हैं कि नमाज में रसूल अल्लाह का ख्याल आ जाए नमाज टूट जाती है, नाऊज़ु बिल्लाह। और सहाबा किराम कहते हैं हमें रसूल का ख्याल ना आए तो हमारी नमाज पूरी नहीं होती है। नमाज की मेराज रसूल खुदा की याद से है। सुनो, साहबी रसूल हज़रत सईद बिन मुअल्ला फरमाते हैं कुन्तु उसल्ली फ़िल मस्जिद, मैं मस्जिद में पढ़ रहा था, मस्जिद नबवी में मैं नमाज़ पढ़ रहा था। फ़दआनी रसूलुल्लाह, फिर मुझे रसूल खुदा ने आवाज़ दी, मुझको बुलाया, ए सईद बिन मुअल्ला जल्दी आओ, मेरे पास आओ। पर मैं नमाज को जारी रहा, मैंने उनको जवाब नहीं दिया। वो फटाफट जिस तरह मुझसे नमाज हुई उसको पूरी करके खिदमत मुस्तफ़ा में लब्बैक या रसूल अल्लाह कह के हाजिर हुआ। हाजिर होते ही मैंने पूछा, या रसूल अल्लाह मैं हाजिर हूँ। तो रसूल अल्लाह ने को बोला, मैं नमाज़ पढ़ रहा था। रसूल खुदा ने फरमाया मुझको, नमाज पढ़ रहा था? क्या तूने अल्लाह का ये कौल नहीं सुना कि जब भी तुम्हें अल्लाह और उसका रसूल बुलाए दौड़ कर उनकी बारगाह में हाजिर हो जाए? जब भी तुम्हें अल्लाह और उसका रसूल बुलाए तो दौड़ कर उसकी बारगाह में हाजिर हो जाओ। यहाँ 2-3 नुक्ते समझने की बात है। सबसे पहली बात, क्या कभी किसी आप एक आम बंदे हैं जिसको हम कहते हैं कि अल्लाह हमें बुला रहा है, तो हम एक ही आवाज़ पे कहते हैं हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह। जब नमाज की आवाज़ आती है कि नमाज की तरफ आओ, तो एक मोमिन आम बात के लिए इतना काफ़ी है कि जब मस्जिद से आवाज़ आए हय्या अलस सलाह, तो गोया कि अल्लाह की तरफ से आवाज़ है मस्जिद में जाना है। तो बंदे को इनडायरेक्टली अल्लाह से कलाम इतना ही है। किसी और तरीके से अंबियाओं के अलावा आम बंदे को अल्लाह कभी नहीं बुलाता। और उस वक्त सहाबी रसूल को रसूल खुदा ने बुलाया था, रसूल खुदा ने बुलाया, और रसूल खुदा ने बोला कि जब भी अल्लाह और उसके रसूल बुलाएं तो दौड़ के चले आओ। तो गोया कि रसूल का बुलाना अल्लाह का बुलाना है, गोया कि रसूल का बुलाना अल्लाह का बुलाना है। ये मसला तो या रसूल अल्लाह समझ में आ गया कि आपका बुलाना अल्लाह का बुलाना है। ये बात समझ में नहीं आई कि नमाज में कैसे कोई सहाबी आ सकता है, कैसे कोई नमाज में सहाबी आ सकता है? क्या नमाज तोड़ के आएगा? रसूल खुदा ने बोला, रसूल खुदा को उन्होंने फरमाया कि नमाज में थे तो फिर भी क्यों नहीं आए? उन्होंने बोला या रसूलुल्लाह मैं नमाज में था। क्या रसूल खुदा को नहीं मालूम कि नमाज के अंदर रहते हुए मुसल्ली नहीं आते, नमाज टूट जाती है? तो इमाम शाफई फरमाते हैं ये खासा है रसूल खुदा का। आम बशर बुलाता तो नमाज टूट जाती, मुस्तफ़ा बुलाते हैं तो नहीं टूटती।
इमाम शाफई फरमाते हैं, इसको इमाम तबरी ने, इमाम कुर्तुबी ने नकल किया है, हाज़ा दलीलुन अन्ना फ़ेल अल फ़र्द औ अल क़ौल अल फ़र्द इज़ा आता बिही फ़ी सलाति ला तुब्तल li amri रसूलिल्लाह। अगर रसूल खुदा तुमको नमाज के अंदर हुक्म दे दे, मिसाल के तौर पर जाओ सब्जी ले आओ, जाओ ये काम कराओ, जाओ जंग का वक्त है, जाओ ये काम कर दो, अगर तुमने गोया फजर की जोहर की नमाज तुम पढ़ रहे थे, तुमको आवाज़ दी रसूल खुदा ने, आओ आओ नमाज में हो, आ जाओ, कोई बात नहीं, जहां से तुमने नमाज छोड़ी है मेरा हुक्म बजाओ, सारे काम करके आओ, उसके बाद जहां से तुमने नमाज छोड़ी थी वहीं से नमाज शुरू कर दो, तुम्हारी नमाज कबूल हो जाएगी, तुम्हारी नमाज मुकम्मल हो जाएगी, तुम्हें महराज हो जाएगी। क्योंकि असल अतात, असल इस्लाम मुस्तफ़ा की अतात, मुस्तफ़ा से मोहब्बत है। तो इमाम शाफई फरमाते हैं, अगर किसी सहाबी रसूल को रसूल खुदा दौरान नमाज बुला लें और वो सारे काम नमाज सलाम फेरते ही ख़त्म, या आपने नमाज छोड़ी, किसी से बात कर ली, आपकी नमाज ख़त्म, वो आप हो इसलिए, आपको जिसने बुलाया वो आम है, आप बुलाए गए आम हो, लेकिन अगर मुस्तफ़ा बुलाए तो मुस्तफ़ा का बुलाना अल्लाह का बुलाना है। तुम्हारी नमाजें टूट जाएंगी तुम्हारे बुलाने से, मुस्तफ़ा के बुलाने से नमाज और पाए कामिल पे पहुंच जाएगी और बुलंदियों पे पहुंच जाएगी। तुम्हारी नमाजें इससे पहले मकबूल थी नहीं थी नहीं मालूम, लेकिन जिस नमाज में तुम रसूल खुदा की चाकरी करोगे, नौकरी करोगे, उससे बेहतर तुम्हारी जिंदगी में कोई नमाज नहीं हो सकती, कोई सजदा नहीं हो सकता, कोई रुकू नहीं हो सकता। ये इमाम शाफई का अकीदा ये था। अब जो ये नए अकीदे ला रहा है, ये हमारी अहले सुन्नत से खारिज, हमारे असलाफ से खारिज, हमारे बुजुर्गों से खारिज, हत्ता कि हमारे सहाबाओं से खारिज। ये अकीदा हमें 1400 साल से हमारे सहाबाओं ने दिया है। और ताज़ीम की बात करते हो, हुक्म है नमाज में हो, नमाज से आ जाओ। मुस्लिम शरीफ की हदीस आपको पढ़ के सुनाता हूँ। कहते हो रसूल की ताज़ीम के लिए खड़े हो जाओ, तो ये बिदअत हो गई। रसूल की ताज़ीम के लिए बैठ गए, ये बिदअत हो गई। सबसे बड़ा अदब किसी ने रसूल खुदा का किया है तो उस पर मैं आऊँगा, उससे पहले इमाम मुस्लिम क्या फरमाते हैं सुन लो। इमाम मुस्लिम की हदीस है कि हलाक होता है नाई, नाई को बंगला में क्या कहते हैं? नापी। बाल जो काटता है नापी, 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 नापी। रसूल खुदा की बारगाह में एक नाई को बुलाया गया। इमाम मुस्लिम की रिवायत है, वो रसूल खुदा के बाल काट रहा था। बाल कटते हैं ना, नापी बाल काट रहा था। तो बाल कटते कटते सहाबा इकराम क्या करते थे? रसूल खुदा के नहीं, उस नाई के तवाफ़ कर रहे थे, उस नाई के तवाफ़ कर रहे थे। और रसूल खुदा का बाल कट के जो गिरता उसे ज़मीन पे नहीं गिरने देते, हाथों में ले लेते और इसको खालिद बिन वलीद जैसे अपने इमामों में रखते और जिस जंग पे निकलते उस जंग को फतह करके आते। ये एक सरकार दो आलम के बाल का सदका था और ये अदब मुस्तफ़ा था साहबाओं के दरमियान। हम जो सरकार दो आलम पे अपनी जानें निछावर करते हैं, ये हमें दुनिया ने नहीं सिखाया, हमें ये सहाबाओं ने सिखाया, ताबई ने सिखाया, अहले बैत ने सिखाया। और हिंदुस्तान वालों, यहाँ जो मैं हिंदुस्तान जब भी बोलूँगा, बर्रे सगीर इससे मुराद होगा 800 साल पहले वाला, जिसके अंदर हिंदुस्तान भी था, पाकिस्तान भी था, बांग्लादेश भी था। तो तुमको ये अदब हुजूर ख्वाजा खाजगा, हुजूर गरीब नवाज, शहनशाह हिंदुस्तान ने सिखाया। ये दीन तुम्हें उनसे मिला, ये अदब तुम्हें उनसे मिला। याद रखो, अदब मुस्तफ़ा नहीं तो तुम्हारी नमाजें मरदूद, तुम्हारे रोज़े मरदूद, तुम्हारी इबादतें मरदूद, कुछ भी मकबूल नहीं है। इसके ऊपर सही बुखारी की हदीस है, ये हदीस तुमने बहुत सुनी होगी। इसकी शरह के साथ रसूल खुदा, अदब देखो हज़रत अबू बकर का अदब किसको कहते हैं? हज का दिन थे, सारे अरकान हो चुके, सारे अरकान हो चुके। हज्जतुल विदा रसूल खुदा ने एक ही हज करा, सारे अरकान हो चुके। सरकार दो आलम अन करीब दुनिया से पर्दा भी फरमाने वाले हैं। तमाम कुरान की आयत हकाम मुकम्मल हो चुकी हैं। तकरीबन अब कुछ तब्दीली इतनी आनी नहीं है। यहाँ पे खड़े होकर रसूल अल्लाह
صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور کہا خطبنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم النحر قال اتدرون ای یوم ھذا، رسول خدا بقرہ عید کے دن یعنی یوم النحر کے دن کھڑے ہو کر صحاباؤں سے پوچھ رہے ہیں، اے صحابیوں، اے میرے ساتھیوں، اے مجھ پہ جان نثار کرنے والوں، اے مجھ سے محبت کرنے والوں، کیا تمہیں پتہ ہے یہ کون سا دن ہے؟ ہائے ہائے ہائے، کیا تمہیں پتہ ہے یہ کون سا دن ہے؟ سب کو معلوم ہے، ابھی ابھی مینا میں کھڑے ہیں، مزدلفہ ہو کے آئے ہیں، احرام کی حالت میں ہیں، سب کو پتہ ہے بقرہ عید کا دن ہے، قربانی کرنی ہے۔ صحاباؤں کا ادب دیکھو، سبحان اللہ، کیا فرماتے ہیں؟ واللہ ورسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے آج کیا دن ہے۔ تو رسول خدا نے فرمایا آج یوم النحر ہے۔ پھر اس کے بعد رسول خدا نے فرمایا ایو شہر ھذا قلنا اللہ ورسولہ عالم، یہ کون سا شہر ہے؟ یہ کون سا شہر ہے؟ صحابہ اکرام، میں آپ سے پوچھوں کون سا مہینہ چل رہا ہے؟ یہ کون سا شہر ہے؟ کون سا مہینہ چل رہا ہے؟ آپ کہو گے چٹگاؤں ہے، یہ شہر انگریزی تو ہے دسمبر کا ہے، دوسرا کہو گے تو جمادی الاول کا ہے، تم یہی کہو گے نا۔ لیکن جب رسول خدا خطاب کر رہے ہیں تو صحابہ اکرام کہہ رہے ہیں واللہ ورسولہ عالم، بات تو بالکل واضح تھی۔ پھر صحابہ اکرام نے ایسا کیوں کہا؟ جبکہ اس کے بعد رسول خدا نے پوچھا کہ الیس ذو الحجہ، کہ ذی الحجہ نہیں ہے؟ سارے صحابہ نے کہا بلا، کیوں نہیں رسول اللہ؟ اس کے بعد رسول خدا نے پوچھا ایو بلد ھذا، یہ کون سا شہر ہے؟ یہ کون سا شہر ہے؟ مکے کی سرزمین پہ آپ کھڑے ہیں، قرآن کے اندر آیت نازل ہو چکی ہے ان اول بیت وضع للناس ببکہ، سب سے پہلا گھر جو انسان کے لیے عبادت کے لیے بنایا گیا وہ بکہ کے اندر ہے، قرآن میں سب موجود ہے، سب کچھ واضح ہے۔ اس کے بعد یہ صحابہ کیسے کہہ رہے ہیں واللہ ورسولہ عالم؟ حضرت ابو بکرہ کہہ رہے ہیں ہم سب صحابیوں کو یہ گمان ہوا جب رسول خدا نے پوچھا، یاد رکھیے یہ وقت وہ ہے، دن سب کو معلوم ہے آج دن کون سا ہے، یہ معلوم ہے یہ مہینہ کون سا ہے، سبیں معلوم ہے شہر کون سا ہے، اس شہر کا نام مکہ قرآن میں آ چکا ہے۔ اس کے بعد حضرت ابو بکرہ کہہ رہا ہے ہمیں یہ گمان ہوا کہ آج رسول اللہ کا کیا من ہے ہمیں پتہ نہیں، کہیں آج مکہ کی جگہ اس کا نام مدینہ نہ رکھ دیں، آج اس شہر کو ذی الحجہ کی جگہ محرم نہ کہہ دیں۔ یہ عقیدہ صحابہ تھا، جانتے تھے قرآن میں آ چکا ہے، اب قرآن کی آیتوں کا نزول بھی ختم ہونے والا ہے، اس کے بعد بھی کہتے ہیں واللہ ورسولہ عالم، اے آقا، اے مولا، آپ جانتے ہو ہمیں تو کیا جاننا، جو تم کہہ دو وہی ہمارے لیے کعبہ ہے، جس کو تم نے کہا قرآن ہے ہم نے کہا یہی قرآن ہے، جس کو تم نے کہا یہ کالے کپڑے والا گھر مکہ کا کعبہ ہے، اس کے تمہیں طواف کرنے ہم نے وہی طواف کرے، تم نے ہمیں بیت المقدس کی طرف سجدے کرائے ہم وہی سجدے کرتے رہے، تم نے کہا گھوم جاؤ اب سے ہم کعبے کو سجدہ کریں گے، یا رسول اللہ اس دن سے ہم کعبے کو سجدہ کر رہے ہیں، جو تم کہتے تھے ہم لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے تھے، اور ہم کہتے تھے آمنا باللہ ورسولہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، اہل سنت والجماعت، عظمت مصطفیٰ، مرحبا۔ یہ تھے صحابہ کی عقیدہ۔ مصطفیٰ نے کہہ دی صبح تو رسول مصطفیٰ نے کہہ دی صبح تو صحابہ نے کہا صبح، مصطفیٰ نے کہہ دی شام تو صحابہ نے کہا شام، کیونکہ جانتے تھے کہ عبادتوں سے، روزوں سے، نماز سے خدا راضی نہیں ہوگا، خدا راضی اس سے ہوگا جس سے مصطفیٰ راضی ہے، اعمالوں سے خدا راضی نہ ہوگا، خدا اس سے راضی ہوگا جس سے مصطفیٰ راضی ہے، خدا تک پہنچنا ہے تو اس کا رستہ مصطفیٰ سے ہے۔ میری بات نہیں ماننی تو بخاری کی طرف چلو، ایک صحابی رسول تھے حضرت نعمان ان کا نام تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بات تمہیں عجیب لگے گی لیکن اس کو غور سے سمجھنا، صحابی تھے، اعمال جتنے صحاباؤں کے درست ہوا کرتے تھے اتنے ان کے اعمال درست نہیں تھے، شراب نوشی کا شوق تھا، اس کے اوپر ان کو کوڑے بھی لگا کرتے تھے، شراب حرام ہو چکی تھی، اس کے بعد بھی آپ شراب نوشی کبھی کبھار کر لیا کرتے تھے، آ کر ان کو کوڑے بھی لگا کرتے تھے، آ کے کوڑے پڑا کرتے تھے، اس کے اوپر کچھ صحابہ نے ان پہ لعنت فرمائی، یہ کیسا آدمی ہے؟ رسول خدا سامنے ہے، قرآن میں تحریم خمر کی آیت نازل ہو چکی، اس کے بعد بھی یہ شراب نوشی فرماتا ہے، اللہ اکبر۔
رسول خدا کو جب یہ بات پتہ چلی، ان کے سامنے یہ بات آئی، تو رسول خدا کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا اور فرمایا اس کو کچھ نہ کہو، اس کو کچھ نہ کہو، یہ وہ ہے جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتا ہے، یہ وہ ہے جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتا ہے۔ جب ہم نے شروحات کے اندر دیکھا، شروحات بخاری کو دیکھا، مسلم کو دیکھا، تمام ائمہ کی باتیں پڑھی، تو پتہ چلا وہ وجہ کیا تھی جس سے رسول اور اللہ اس کا محبت کرنے لگا۔ ایک شرابی آدمی سے اللہ اور اس کے رسول کو محبت، ایسا کیا تھا؟ تو بعد میں پتہ چلا وہ کچھ ایسے کام کیا کرتے تھے جس سے رسول خدا کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جایا کرتی تھی۔ وہ ان کا ایک ہی کام تھا، یوں سمجھ لیں دربار مصطفیٰ میں جب دیکھتے تھے کہ رسول خدا ناراض ہیں تو کوئی چٹکلا سنا دیا، کوئی لطیفہ سنا دیا تاکہ مصطفیٰ کے چہرے پہ ہنسی آ جائے۔ اس کو بھلے اس کے اعمال درست نہیں تھے لیکن اس کا دل درست تھا، ان کو یہ بات معلوم تھی مصطفیٰ کی رضا میں خدا کی رضا ہے، مصطفیٰ کی ناراضگی میں خدا کی ناراضگی ہے۔ یہ رسول خدا نے فرمایا اس کو برا بھلا نہ کہو، اس سے اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے ہیں۔ نماز کا حساب قبر میں نہیں ہوگا، بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، نماز کا حساب قبر میں نہ ہوگا، نماز کا حساب، روزوں کا حساب محشر میں ہوگا، لیکن پھر قبر میں ہوگا کیا؟ قبر میں ہوگا کیا؟ سن لو کان کھول کے، اکثر آپ نے سنا ہوگا نا کہ قبر میں 3 سوال ہوں گے، اکثر یہی سنا ہے نا 3 سوال ہوں گے، اس کے علاوہ تو کسی نے نہیں سنا کچھ، اس کے علاوہ تو کسی نے کچھ نہیں سنا۔ یہ جو شروع کے 2 سوال ہیں نا، من ربو کا ما دینوں کا، بخاری ایک یہ علماء کے لیے نقطہ دے رہا ہوں، جدھر علماء بیٹھے اپنے کان کھول کے سنیں میں کیا بات آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ علماء کرام غور سے سنیں جو میں بات بتانا چاہ رہا ہوں۔ میرے علم کے مطابق مجھے بخاری شریف اور مسلم شریف میں یہ حدیث ملی نہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ سوال نہیں ہے، میں جس نقطے کی طرف تمہیں لے کے جانا چاہ رہا ہوں اس بات کو سمجھو، کیونکہ امت کے اندر کوئی امام بخاری جیسا تو عاشق رسول نہیں ہو سکتا، کوئی امام مسلم جیسا تو عاشق رسول نہیں ہو سکتا، کئی صحیح حدیثیں ان کے پاس تھیں، لیکن یہ حدیث ابو داؤد کی ہے، من ربو کا ما دینوں کا۔ لیکن جو تیسرا سوال ہے نا، ماذا تقول عن هذا الرجل، تم اے محمد تم رسول خدا کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تھوڑا باریک نقطہ ہے، لطیف بات ہے، میری زبان بنگلہ نہیں، میری زبان اردو ہے، لیکن احساسات مصطفی ہیں، دل میں عشق مصطفی ہے۔ جب عشق والے بات کرتے ہیں تو زبان کے پردے اٹھ جاتے ہیں، جب بات پھر عشق سے ہوا کرتی ہے۔ تو امام بخاری اور امام مسلم نے صرف ایک ہی سوال نقل کیا، ماذا تقول عن هذا الرجل، اے محمد، اے قبر میں مدفون میت، تو اس شخص یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ جب بڑی غور و فکر کی تو ایک بات سمجھ میں آئی کہ امام بخاری اور امام مسلم نے شروع کے 2 سوال کو ذکر کیوں نہیں کیا؟ غور سے اپنے بات کو کان میں بٹھا کے آج یہاں سے جائے، ایسے عقیدے کر کے جائے جب تم بات رکھیں تو سامنے والا تمہارے عقیدے پہ راضی ہو جائے، تمہارے عقیدوں کو کوئی ہلا نہ پائے۔ تو امام بخاری امام مسلم نے صرف تیسرا سوال دیا، کیونکہ یہود جو ہوتے ہیں، یہود بھی توحید پرست ہوتے ہیں، یہود بھی توحید پرست، اللہ کو ایک مانتے ہیں۔ تو جو شروع کے 2 سوال ہے، من ربو کا، تمہارا رب کون ہے؟ یہود بھی بولے گا اللہ ایک ہمارا خدا ہے، مسیحی کے اندر، کرسچنز کے اندر بھی کچھ لوگ آج بھی ایسے ہیں جو ایک خدا کی عبادت کرتے ہیں، مسلمان تو بے شک لا ریب فی ولا شک فی لا شریک لہ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو پہلا سوال عامت الناس کے لیے ہے تاکہ وہاں فرق ہو جائے، سکھ ہے، عیسائی ہے، یہود ہے، مشرک ہے، منافق ہے۔ پہلا سوال اس بات کو صاف کرنے کے لیے تھا کہ یہود ہے، نصرانہ ہے، کرسچن ہے، عیسائی ہے۔ تو پہلا سوال جب پوچھا گیا من ربو کا، تمہارا رب کون ہے، تو جو ایک خدا کی عبادت کرتے ہیں وہ کہیں گے اللہ، ہمارا رب تو اللہ ہے۔ تو اس کے اندر دوسرا سوال آئے گا، یاد رکھیے ایک غور فرمانے کی بات ہے، تینوں سوال کمپلسری پوچھے جائیں گے۔ ایسا نہیں ہوا کسی نے کہا کہ میں نہیں جانتا اللہ کون ہے اور اس کو عذاب میں ڈال دیا۔
مقام مصطفیٰ کو سمجھو. یہ نہیں بولا کہ میں جانتا نہیں میرا رب کون ہے اور اس پہ عذاب نازل ہو گیا. دوسرا سوال آئے گا، ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ پہلے میں یہود نصارہ مسلمان پہلے سوال میں ایک سال تھے. پہلے سوال میں کرسچنز جیوز نصارہ مسلمان ایک ساتھ تھے. جب دوسرا سوال آیا ما دینوں کا تو وہ کہے گا میرا دین اسلام ہے. اے ہے جیسے ہی فرشتوں کو پتہ چلا کہ یہ مسلمان ہے تو انہوں نے کہا جب تو مسلمان ہے تو تیرا اصلی سوال پہ آ جا. تو مسلمان ہے نا، تیرے سے ہم یہ نہیں پوچھیں گے تو نے نمازیں کتنی پڑھی، تو نے روزے کتنے رکھے، تو نے قیام اللیل کتنا کیا، تو نے عبادت کتنے کی. سیگا دیکھو حدیث کا، ماذا تقول عن ھذا الرجل، یعنی اے میت تو اس آدمی یعنی رسول خدا کے بارے میں کیا کہتا ہے. سن لو اس بات کو، سمجھو، نہیں سمجھ میں آئے پھر پوچھو. تو اس شخص کے بارے میں کیا کہتا ہے، یعنی رسول خدا کے بارے میں کیا کہتا ہے. سوال یہ سیگے سے سوال یہ بھی ہو سکتا تھا کیا تو نے محمد کو نبی مانا؟ غور کرو میری بات پہ، کیا تو نے محمد کو نبی مانا؟ سوال یہ نہیں کرا فرشتوں نے. جب تو نے مسلمان کہہ دیا اب تجھ سے یہ بات نہ ہوگی کہ تو نے محمد کو نبی مانا نہیں مانا. یہ بتا ماذا تقول عن ھذا الرجل، رسول خدا کے لیے تو کیا کہتا ہے؟ کیا جب تیرے گھر میں بچہ ہوتا تھا تو خوشی مناتا تھا؟ مصطفیٰ کی ولادت کی خبر سن کر تو بدعت بدعت چلاتا تھا؟ رسول خدا کی تعظیم کی بات آتی تھی تو تجھے بدعت نظر آتی تھی، اپنے بیٹے کو گود میں لینے کے لیے تو کھڑا ہو جاتا تھا. رسول خدا کی تعظیم کی بات آتی تھی تو تجھے شرک شرک نظر آتا تھا، اور اپنے بچوں کی عزت توقیر تعظیم میں تجھے شرک نظر نہ آتا تھا. بتا تیرے مصطفیٰ سے تیرا عشق کتنا گہرا ہے. وہ سوال تیسرا جو ہوگا اس پہ نہ ہوگا کہ تم مسلمان کیسے ہو، تم نے رسول کو نبی مانا نہیں مانا. ارے جس دن مسلمانوں نے تو نے یہ بول دیا تیرا دین اسلام ہے، اسی دن یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ تو نے رسول کو نبی مانا. تیسرا سوال اس بات کے لیے تو نے نبی تو مانا لیکن کس طرح مانا. تو نے نبی تو مانا لیکن کس طرح مانا. کیا تو نے تعظیم مصطفیٰ سجائی؟ کیا تو نے میلاد النبی میں اپنے دل کے باغ کھولے اور مصطفیٰ کی آمد کے لیے اپنے گھر کے دروازے کھولے؟ کیا تو نے اپنے گھروں میں چراغے فرمائے کہ حضور آ گئے ہیں، حضور کی تعظیم فرمائے؟ کیا رسول خدا کہ اہل بیت کا جب ذکر آتا تھا تیرے منہ بن جایا کرتے تھے منافقوں کی طرح، یا تیرے چہرے کھل جایا کرتے تھے مومنوں کی طرح؟ یا جب رسول کے صحابہ کا ذکر آتا تیرے منہ بن جاتے رافضیوں کی طرح، یا تو خوش ہو جاتا مومنوں کی طرح؟ رسول سے تیرا رشتہ کیا تھا؟ یہ تیسرا سوال کے بعد کوئی سوال نہیں. اس کے بعد حساب کتاب سوال کا ختم. 3 سوال پوچھے جائیں گے. جس نے مصطفیٰ کا عشق کا سوال پاس کر لیا اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اور جو یہاں فیل ہو گیا اس کے اوپر قبر کچھ اس طرح ہو جائے گی کہ ہڈیاں ایک کے اندر ایک گھس جائیں گے. یہاں تعظیم مصطفیٰ دکھانے کے لیے اللہ نے تیسرا سوال رسول پاک کا رکھا، اور اس کے بعد کوئی سوال نہیں رکھا، اور یہ فرشتوں کو کہہ دیا یہ تو میرے محمد والا، اسے چھوڑ اور آ جا. یہ تو میرے مصطفیٰ والا ہے، اس کو چھوڑ اور آ جا. جو نبی کا نہیں وہ ہمارا نہیں، جو نبی کا نہیں جو نبی کا نہیں اور ہم اس کے نہیں. جو نبی کا نہیں وہ ہمارا نہیں اور ہم اس کے نہیں. یہ عقیدہ رسول خدا سے باندھ لو، کیونکہ نمازیں کبھی تمہارے کام نہیں آئیں گی اگر تم میں ادب مصطفیٰ نہ ہو. اگر یہ بات میری یقین نہیں آتی تو ایک آخری بخاری شریف کی حدیث تمہارے سامنے پیش کر دیتا ہوں. درود شریف پڑھیے. اللہم صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک شخص تھا، آپ نے یہ بات بہت بار سنی ہوگی. ایک شخص رسول خدا کے پاس آیا اور رسول خدا اس وقت غنائم جنگ کے تقسیم کر رہے تھے. تو رسول خدا کو اس نے آ کے بولا اے محمد عدل و انصاف سے کام لو. کیا بولا؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے آقا اور مولا کو بولا اے محمد عدل و انصاف سے کام لو. راوی فرماتے ہیں
اس کا حلیہ کس طرح تھا؟ راوی کہتے ہیں اس کی داڑھی اتنی لمبی تھی، سر منڈا ہوا تھا، پجامے ٹکنے تک اٹھے ہوئے تھے، پجامے ٹکنے تک اٹھے ہوئے تھے، داڑھی یہ بڑی تھی، توحید اس کی پکی تھی، شرک کبھی اللہ کا کیا نہیں، شرک سے اتنا اجتناب تھا کہ اپنے ایمان پر، دین پر، توحید پہ پابندی تھی، سب کچھ تھا، لیکن ایک چیز نہ تھا، ادب مصطفیٰ نہ تھا، رسول خدا سے بدتمیزی کر بیٹھا۔ تو حضرت عمر فاروق کھڑے ہوئے، دوسرے روایت میں آیا حضرت خالد بن ولید کھڑے ہوئے اور بولا یا رسول اللہ مجھ کو اجازت دیجئے کہ اس منافق کی گردن اڑا دوں، مجھ کو اجازت دیجئے کہ میں اس منافق کی گردن اڑا دوں۔ رسول خدا نے بولا نہیں، اس کی گردن نہ اڑاؤ، ورنہ لوگ کہیں گے کہ ایک مسلمان نے ایک مسلمان کی گردن اڑا دی۔ لیکن اس بے ادب جن کے ہوتے ہیں مولا مرتضیٰ جیسے، ابو بکر صدیق جیسے، عمر فاروق جیسے، تو مولا مرتضیٰ کی پشت سے محی الدین اور معین الدین جیسے آتے ہیں، غوث اعظم جیسے آتے ہیں، اور جب بے ادب ہوتے ہیں تو ان کی پشت رسول خدا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کی پشت سے ایک ایسی نسل آئے گی۔ صحابہ کو کہہ رہے ہیں سب سے زیادہ عبادت گزار کوئی قوم، قرآن کی تلاوت کرنے والی کوئی قوم گزری ہے تو وہ صحابہ کرام کی ہے۔ صحابہ کرام کو بول رہا ہے کہ تم اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے آگے حقیر جانو گے، تم اپنے روزوں کو ان کے روزوں کے آگے حقیر جانو گے، لیکن ان کے اندر سب کچھ ہوگا، ایک ادب مصطفیٰ نہیں تو ان کا دین، ان کی نمازیں، ان کے روزے، ان کے قیام اللیل سب برباد ہیں، سب کچھ برباد ہے۔ یہ اس کو امام مسلم نے باب الخوارج میں ذکر کیا ہے۔ یہ خوارجوں کی صفت ہے، یہ دین سے اس طرح خارج ہوتے ہیں جیسے شکار سے تیر خارج ہو جاتا ہے۔ تو جس کے اندر ادب مصطفیٰ نہیں وہ دین سے خارج ہے۔ جب رسول خدا کی بارگاہ میں کچھ انصار نے آ کے شکایت فرمائی کہ یا رسول اللہ آپ رسول خدا کو کون کون کس طرح پہچانتا تھا؟ رسول خدا یہ اونٹ پاگل ہو گیا ہے، یہ اونٹ پاگل ہو گیا ہے، یہ امام احمد بن حنبل کی روایت ہے، یہ اونٹ پاگل ہو گیا ہے۔ تو رسول خدا نے جب اس اونٹ کی طرف دیکھا اور اونٹ نے رسول خدا کی طرف دیکھا تو اونٹ نے رسول خدا کو دیکھتے سجدہ کر دیا۔ اس پاگل اونٹ نے، اس کو امام احمد بن حنبل نے روایت فرمایا، اس پاگل اونٹ نے کیا فرمایا؟ فَلَمَّا نَظَرَ الْجَمَلُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اقبل نحوه حتى خر ساجدا بين يديه۔ جیسے ہی رسول خدا کو اس پاگل اونٹ نے، عام اونٹ نہ تھا، اس پاگل اونٹ نے جیسے ہی رسول خدا کو دیکھا وہیں سجدہ کر دیا۔ وہیں سجدہ کرنے کے بعد جیسے رسول خدا کے قدموں میں کر فرمایا فقال له اصحابہ یا رسول اللہ، صحابہ کرام نے رسول اللہ کو فرمایا یا رسول اللہ حاذی البہیمۃ لا تعقل تسجد لک ونحن نعقل فنحن احق ان نسجد لک۔ ایک شرعی مسائل بھی رسول خدا نے بیان کر دیا۔ یا رسول خدا یہ تو بیوقوف ہیں، ایک ہوتا ہے عاقل اور ہوتا ہے غیر عاقل، منطق میں ہم اس کو کہتے ہیں حیوان ناطق، یعنی ایک سمجھدار عقل والا، انسان کو عقل والا کہا جاتا ہے، دماغ والا، اور جانور کو بنا دماغ والا کہا جاتا ہے۔ فرق سمجھ میں آیا آپ کے؟ آیا سمجھ میں؟ عقل والا انسان ہے، بغیر عقل والا جانور ہے۔ صحابہوں کا عقیدہ عشق مصطفیٰ پھوٹا، صحابہوں کے اندر جذبات پیدا ہو گئے اور فرمایا یا رسول اللہ یہ جانور ہے، اس کو عقل نہیں، یہ آپ کو پہچانتا ہے، یہ آپ کو سجدہ کرتا ہے۔ یا رسول اللہ اگر یہ جانور آپ کو سجدہ کرتا ہے تو ہم تو آپ کے صحابہ ہیں، ہم پہ آپ پہ مرنے مٹنے والے ہیں، تو ہم تو اس سے زیادہ حقدار ہیں کہ آپ کو سجدہ کریں۔ صحابہ فرما رہا ہے ہم زیادہ حقدار ہیں آپ کو سجدہ کریں۔ تو رسول خود تو صحابہ اکرام بول رہے ہیں یا رسول اللہ یہ تو جاہل جانور ہے، اس کو عقل نہیں، اس کو شعور نہیں، یہ آپ کو پہچان رہا ہے، آپ کو سجدہ کر رہا ہے، ہم تو آپ کے صحابہ ہیں، ہم زیادہ حقدار ہیں کہ آپ کو سجدہ کریں۔ یہ سجدہ تعظیم کی بات ہو رہی ہے، عبادت کی نہیں۔ تو رسول خدا نے فرمایا کہ پہلے کی شریعتوں میں سجدہ تعظیم جائز تھا، میری شریعت میں سجدہ تعظیم حرام کر دیا گیا ہے۔ اگر میں سجدہ کرنے کا حکم دیتا، اگر میں انسان کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو میں بیوی کو کہتا، وائف کو کہتا، زوجہ کو کہتا کہ اپنے ہسبینڈ کو سجدہ کرے، اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن میری امت کے اندر سجدہ حرام کر دیا گیا۔
ایک نقطہ جو یہاں سمجھنے کی بات ہے، جانوروں کو رسول خدا کی تعظیم اور ادب کا پتہ تھا، جو غیر عقلدار تھے، پاگل تھے، مجنون، اور یہ جانور بھی اس طرح تھا جو پاگل اونٹنی تھی، دماغ نہیں تھا، ایک تو پہلے ہی جانور اوپر سے پاگل۔ رسول خدا نے یوں سر پہ ہاتھ لگایا، صرف یوں پکڑ کے بال پکڑے، وَأَخَذَهُ بِالنَّاصِيَةِ، روایت میں آیا أَخَذَهُ بِالنَّاصِيَةِ، یہاں سے پکڑا اور فٹافٹ وہ جانور تیار ہو کے صحیح ہو کے نکل گیا۔ رسول خدا کے ہاتھ کی برکتیں نکلی اور وہ جانور ٹھیک ہو کے چلا گیا۔ جانوروں کو رسول خدا کا مقام اور مرتبہ اور ادب معلوم ہے، ہائے افسوس آج کل کے باشعور انسانوں کو رسول خدا کا مرتبہ اور مقام نہیں معلوم۔ پاگل جانور جانتے ہیں کہ مصطفیٰ کون ہے، سمجھدار انسان نہیں جانتے کہ مصطفیٰ کون ہے۔ مصطفیٰ کی پہچان کر لو، مصطفیٰ سے تعلق مضبوط کر لو، یاد رکھو جسے مصطفیٰ نہیں ملتے انہیں خدا نہیں ملتا، عبادتوں کا بھی ہرگز صلہ نہیں ملتا، جسے رسول نہیں ملتے انہیں خدا نہیں ملتا۔ خدا کے بندو سنو غور سے خدا کی قسم، جنہیں رسول نہیں ملتے انہیں خدا نہیں ملتا۔ یا بالخیر ہو حضور غریب نواز کا تصدق، حضور غریب نواز کی خوشنودگی ہم سب کو حاصل ہو، ان کی محبت میں، ان کی مودت میں۔ اسی طرح ہماری نسلیں ذکر مصطفیٰ، میلاد مصطفیٰ کرتے کرتے اس دنیا سے پردہ فرمائے۔ یا اللہ ہماری ان حاضریوں کو قبول فرما، بارگاہ مصطفیٰ میں ہماری حاضریاں قبول فرما۔ یا مولا کریم جتنے بھی لوگ، جتنے بھی عاشق مصطفیٰ، عاشق اہل بیت، عاشق صحابہ، عاشق حضور غریب نواز یہ حاضر ہے مولا، ان سب کے دامن کو بھر دے مولا، ان سب کی مشکل کشائی فرما دے مولا، ان سب کی حاجت روائی فرما دے مولا۔ یا مولا کریم جو اس میں قرض دار ہیں ان کو قرض سے نجات دے دے مولا، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا کر دے مولا۔ یا مولا جن کے رشتے نہیں ہوئے ہیں میرے مولا ان کے غیب سے رشتے عطا کر دے مولا۔ مولا جن کی شادی شدہ لائفز میں پرابلم چل رہی ہے میرے مولا، غیب کی رسول خدا کے صدقے میں، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے صدقے میں، سیدہ عائشہ صدیقہ کے صدقے میں ان کی مشکل کشائی فرما دے مولا۔ یا مولا کریم جن کے گھر میں جوان بچیاں ہوشیار بیٹھی ہیں میرے مولا، ان کے رشتے نہیں ہوئے میرے مولا، حضور کی لگتے جگر سیدہ فاطمہ زہرا کے صدقے میں ان کے غیب سے بہترین رشتے لا دے میرے مولا۔ یا مولا کریم یہ بنگلہ دیش عاشقان اولیاء کا دیش ہے میرے مولا، ولیوں کے چاہنے والے کا دیش ہے میرے مولا۔ مولا ان کے عقیدوں کو زندہ رکھ مولا، عاشق ولی اللہ پر ان کی زندگی ہو میرے مولا، ان کی موت بھی عاشق ولی اللہ پر ہو میرے مولا۔ مولا ہم سب کی قبروں میں نور محمدی بھر دے مولا، ہم سب کی قبروں کو نور محمدی سے بھر دے مولا، حضور غریب نواز کے نور سے بھر دے مولا۔ یا مولا تو نے فرمایا ہے جو جس سے محبت کرتا ہے محشر کے روز اس کے ساتھ ہوگا مولا۔ مولا تجھ سے دعا کرتے ہیں، ہم سب عاشق رسول اللہ ہیں، ہم سب عاشق غریب نواز ہیں، مولا ہمیں محشر کے روز رسول اللہ کے ساتھ رکھیو، یا مولا غریب نواز کے ساتھ رکھیو، ان کے ہاتھ سے جام کوثر پینے کی سعادت نصیب فرمائیو مولا۔ یا مولا اس دیش کو، اس دیش والوں کو تمام بلاؤں سے بچا، تمام پریشانیوں سے بچا۔ یا مولا کریم ایک رسول کا غلام یہاں بیٹھا ہے میرے مولا، زمانہ اس کا دشمن ہے میرے مولا، زمانہ اس کی مخالفت کرتا ہے میرے مولا، زمانے کی مخالفت کرتے ہوئے رسول کی محفلیں سجاتا ہے میرے مولا، اس محفلوں کا صدقہ اس کو عطا فرما میرے مولا، اس کے درجات بلند فرما مولا، اس کی بچیوں کا سکھ اس کو دکھا میرے مولا، اس کے بچے کا برائٹ کریئر عطا فرما میرے مولا۔ یا مولا کریم جتنے لوگ ہاتھ اٹھا کے آمین کہہ رہے ہیں میرے مولا، تیری بارگاہ میں جتنے لوگوں نے ہاتھ اٹھا رکھے ہیں میرے مولا، ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے مولا، ان سب کے بیڑے پار فرما دے مولا، ان سب کی مشکل کشائی فرما دے مولا، ان سب پہ خاص رحمتیں کر دے میرے مولا، ان سب کے اوپر خاص برکتیں فرما دے مولا۔ آج یہاں سے کوئی محروم نہ جائے، سب صدقہ مصطفیٰ لے کر جائے مولا، سب کے بیڑے پار ہو جائے مولا، سب کی مشکلیں آسان ہو جائے میرے مولا، اور یہ محفلیں سجانے والے اس دنیا میں بھی خوش آباد رہے مولا، اور آخرت میں بھی خوش آباد رہے مولا۔ اور یا رب العالمین کتنے لوگ یہاں ایسے ہیں حضور غریب نواز کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہتے ہیں پر کچھ وجہ سے حاضر نہیں ہو پاتے، یا حضور غریب نواز ان سب کی صدائیں سن لو خواجہ، ان سب کو اپنے در پہ بلا لو غریب نواز، ان سب کو آپ کے در کی حاضری عطا فرما دو خواجہ، ان سب کی مشکل کشائی فرما دو خواجہ۔ یا حضور غریب نواز دیکھ لو ایک نظر مولا مرتضیٰ کی قسم،
ہم نے آپ کی برسوں چوکٹ پہ گزارے مولا، اور اس توقع سے کہ بگڑی یہاں بنتی ہے، جبا ہو جاتے ہیں تقدیر کے مارے مولا۔ دیکھ لو ایک نظر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم، ہم نے برسوں آپ کی چوکٹ پہ گزارے مولا۔ دل کے ہر ایک داغ کو پھول بنا دو خواجہ، میری دعاؤں کو آج مقبول بنا دو خواجہ۔ یا حضور غریب نواز بگردابے بلا افتاد کشتی، ضعیفانو شکستارات پشتی، بحق کے خواجہ عثمان ہارونی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔ جب جان تن سے جدا ہو یا اللہ تو لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔